السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیو، آج کی یہ چوتھی ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے 3 ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے۔ اگر آپ نے وہ تمام ویڈیو نہیں دیکھی ہے، مکمل قاعدہ جاننے کے لیے وہ تمام ویڈیو بھی ملاحظہ فرما لیجئے گا۔ چلیے آج کی ویڈیو میں بنا دے رہا ہوں، اس کے بعد ایک اور ویڈیو آئے گی اور یہ سبق مکمل ہو جائے گا۔ سب سے پہلے نمبر پہ آپ یہاں سے دیکھیں، الف سے یا تک مکمل حروف تہجی میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے۔ اس کے بعد قلقلہ، جھٹکا، حروف مستعلیہ، را کا مکمل قاعدہ اور لفظ اللہ کا قاعدہ میں آج کے سبق میں بتانے والا ہوں۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ آپ قلقلہ سمجھیں۔ قلقلہ کسے کہا جاتا ہے؟ قلقلہ کہتے ہیں کہ آواز مخرج میں لگ کر واپس ہو جانے کو قلقلہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جس طریقے سے گیند دیوار پہ لگتی ہے اور لگ کر واپس ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے اس کے اندر بات ہوگی۔ تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ حروف قلقلہ پہلے آپ اس کو یاد کر لیں، قاف، طا، با، جیم، دال، ان کا مجموعہ اگر آپ یاد کر لیں تو آپ کو یاد رکھنے میں آسانی ہوگی۔ قطب جدن، دیکھ رہے ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف اس کے اندر ہیں۔ تو اس کے اندر آپ کو کرنا یہ ہے کہ جب بھی یہ 5 حروف میں سے کسی بھی حرف کے اوپر جزم آ جائے تو آپ کو قلقلہ کرنا ہے۔ قلقلہ اس طریقے سے کرنا ہے جیسے میں مثال کے طور پہ یہاں پہ لکھ رکھا ہوں، لا اقسم، دیکھ رہے ہیں قاف کے اوپر جزم ہے تو ہمیں اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے، لا اقسم، اقسم یعنی آواز کو مخرج میں لگا کر فوراً واپس کر لینا ہے۔ تو اس طریقے سے قلقلہ ہو جائے گا۔ تو یہ 5 حروف کے علاوہ یہاں پہ جتنے بھی حروف آپ کو دکھ رہے ہیں ان تمام کے اوپر اگر جزم آ جائے تو پھر ہمیں قلقلہ نہیں کرنا ہے۔ جیسے کہ میں سین کو لے لیتا ہوں، یعنی سین کے اوپر جزم دے کر اگر آپ کو پڑھنا ہو تو آپ اس طریقے سے پڑھیں گے، ان مع العسر یسرا، عسر یسرا۔ تو عسر، عسر اس طریقے سے نہیں پڑھنا ہے ورنہ پھر قلقلہ ہو جائے گا، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اس کے بعد سمجھیے میں نے یہاں پہ جھٹکا لکھ رکھا ہے، یہ صرف حمزہ کے اوپر ہوتا ہے، یعنی اگر حمزہ کے اوپر جزم ہوگا تو پھر اس کے اندر جھٹکا دینا ہے، قلقلہ نہیں کرنا ہے۔ اور حمزہ کے کچھ اشکال آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، کچھ شکلیں ہیں تو وہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے۔ جیسے یہ الف کی شکل میں لکھا ہوگا اس کے اوپر جزم تو یہ حمزہ ہو گیا اور یہ حمزہ اصلی ہے، اور اسی طریقے سے الف کے اوپر کبھی حمزہ ہوتا ہے، کبھی واو کے اوپر حمزہ ہوتا ہے، کبھی یا کے اوپر حمزہ ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے کسی بھی طریقے سے حمزہ لکھا ہوا آ جائے اور اگر اس کے اوپر جزم ہو تو ہمیں اس کے اندر قلقلہ نہیں کرنا ہے بلکہ جھٹکا دینا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے، جیسے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یا حمزہ پیش یو، تو آپ کو پڑھنا ہے یؤمنون، یعنی جھٹکا دے کر آپ کو پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے مأکول یعنی جھٹکا دینا ہے، تو جھٹکا بھی صرف حمزہ کے اندر ہوگا اور وہ بھی صرف جھٹکا، قلقلہ نہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی حرف میں جھٹکا بھی نہیں دینا ہے اور قلقلہ بھی نہیں کرنا ہے۔ یہ قاعدہ الگ تھا جو اوپر میں نے آپ کو بتایا، تو یہ الگ بات ہے، اور یہ نیچے تینوں قاعدہ کے اندر الگ بات ہے، یعنی پر اور باریک کی بات ہے۔ تو حروف مستعلیہ کو آپ کو یاد کر لینا ہے۔ تو یہ 7 حروف ہیں جن کو میں نے اس انداز سے یہاں پہ لکھ دیا ہے، اس کو مجموعہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ اگر مجموعہ یاد رکھ لیں تو یہ حروف یاد رکھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ تو آپ کو اس طریقے سے یاد کرنا ہے، خص وغتن قذ، یعنی یہ 7 حروف اس کے اندر بھی ہے، گنتی کر لیں آپ، قا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ اس کو کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، مستعلیہ کا مطلب ہوتا ہے آواز کو بلند کرنا، پر کرنا، یعنی یہ 7 حروف کو ہمیشہ پر کریں گے۔ یہ 7 حروف ایسے ہیں جو کبھی بھی باریک نہیں ہوں گے، چاہے اس کے اوپر زبر آئے، زیر آئے، پیش آئے، کچھ بھی آئے، اس کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، یہ ہمیشہ پر ہوتا ہے۔ ایک را ہے اور ایک اللہ کا لام ہے جو کبھی پر اور کبھی باریک، اور یہ حروف مستعلیہ ہمیشہ پر۔ اس کے علاوہ جتنے بھی حروف بچ جاتے ہیں وہ تمام ہمیشہ باریک ہوتے ہیں۔ تو سمجھتے ہیں پہلے را کا قاعدہ، را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو، اسی طریقے سے رائے ساکنہ سے پہلے زبر ہو یا رائے ساکنہ سے پہلے پیش ہو۔ رائے ساکنہ مطلب را کے اوپر جزم، تو رائے ساکنہ سے پہلے بھی اگر زبر یا پیش آ جائے یا را کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو را کو پر پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے باریک کس طریقے سے پڑھنا ہے ہم کو؟ را کے نیچے اگر زیر ہو یا رائے ساکن سے پہلے زیر ہو تو ہم کو را کو باریک پڑھنا ہے۔ پر کس طریقے سے پڑھیں گے؟ یعنی را زبر را پڑھنا ہے، اگر باریک پڑھنا آپ کو تو را زیر ری، تو اس طریقے سے باریک پڑھیں گے۔ بہرحال یہ تو را کے اندر جو اصل قاعدہ ہے وہ آپ نے سمجھ لیا۔ میں ایک خاص قاعدہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہاں پہ دیکھیں میں نے لکھ رکھا ہے ارجعی،
آسان انداز میں سمجھانا چاہوں گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا سورہ فجر کے اندر قرآن کو الٹائیں گے تو دیکھیں گے کہ الف خالی ہوگا، اس کے نیچے زیر وغیرہ نہیں ہوگا، لیکن جب ہم اگلے حرف سے ملاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے قاعدے کے مطابق یہاں پہ زیر آئے گا، اس لیے ہم زیر دے کر پڑھتے ہیں۔ کیا قاعدہ ہے نہیں ہے، بہرحال اس کی لمبی تفصیل ہے، کبھی پڑھانا ہوا تو انشاءاللہ پوری تفصیل میں جاؤں گا۔ بہرحال اس حمزہ کو حمزہ عارضی کہا جاتا ہے۔ تو جب بھی حمزہ عارضی ہو اور حمزہ عارضی کے بعد رائے ساکنہ آ جائے تو یاد رکھیے گا ہمیشہ وہ را پر ہوگی، لیکن اگر ہم کو یہاں سے نہیں پڑھنا ہے، پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھنا ہے، تب آپ کو قاعدہ دیکھنا پڑے گا۔ پیچھے والے حرف کو دیکھیں گے، اگر زبر یا پیش ہے تو پر پڑھیں گے اور زیر ہے تو باریک پڑھیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے بعد میں نے ایک مثال لکھ رکھا ہے قرطاسن، تو اس کے اندر دیکھ رہے ہیں یہ را، اس را کے بارے میں یہ ہے کہ اس کو پر اور باریک دونوں طریقے سے پڑھنا جائز ہے۔ اس کے اندر قاعدہ کیا ہے، رائے ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اس را کو بھی پر پڑھا جاتا ہے، اس سے پہلے والے حرف کو نہیں دیکھا جاتا ہے کہ زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے۔ جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں قاعدے کے مطابق تو دیکھا جائے رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہے تو اس را کو باریک ہونا چاہیے، لیکن جب آگے دیکھیں تو یہ طا ہے جو کہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو اس قاعدے کے مطابق را کو پر ہونا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے اس را کو پر اور باریک دونوں طریقے سے پڑھنا جائز ہے۔ بہرحال عام طور سے پر پڑھنے کا رواج ہے، یعنی قرطاسن۔ اس کے بعد سمجھتے ہیں لفظ اللہ۔ اللہ، لفظ اللہ کسے کہا جاتا ہے؟ دو لام، اس کے بعد یہ ہا آپ کو ملے گا، اس کے بعد تشدید۔ اب ہا کسی بھی شکل میں ہو، یہ میں بچوں کو سمجھانے کے طور پہ اس طریقے سے میں بتا دیتا ہوں تاکہ آسانی سے بچہ سمجھ لے۔ تو لفظ اللہ اگر آپ سمجھ گئے تو اب دیکھیے یا اس طریقے سے اللہم، تو یہاں بھی دیکھیے دو لام ہے، اس کے بعد ہا ہے، تو ہا اس طریقے سے ہو یا اس طریقے سے ہو یا اس طریقے سے ہو۔ اب سمجھیے اللہ کا لام کب پر ہوتا ہے کب باریک، تو اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، اور اگر اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، اور اللہ کے اوپر تو ہمیشہ کھڑا زبر ہوگا ہی، تو اس کے بارے میں نہیں سوچنا ہے، بلکہ لفظ اللہ سے پہلے آپ کو دیکھنا ہے زبر یا پیش تو پر اور زیر ہے تو باریک پڑھیں گے۔ لفظ اللہ کا لام صرف اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہونے کی صورت میں ہی پر پڑھنا ہے، اور اگر لفظ اللہ سے پہلے زیر ہو تو باریک پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ جتنا بھی لام ہے وہ تمام لام ہمیشہ باریک ہی پڑھا جائے گا، جیسا کہ میں نے یہاں پہ لکھ رکھا ہے بقیہ لام باریک۔ تو دیکھ رہے ہیں حدود اللہ، اللہ سے پہلے یہاں پر پیش ہے، اللہ کے لام سے پہلے پیش ہو تو پر پڑھنا ہے، تو لہٰذا پر پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے باریک پڑھنے کی مثال بل اللہ، تو یہ اللہ کا لام تو ہے لیکن اس سے پہلے زیر ہے، تو اس لیے اس کو باریک پڑھیں گے۔ اس کے بعد میں نے یہاں پہ لکھا ہے اللہم، تو یہ بھی اللہ کا لام ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو سمجھایا، تو اس سے پہلے زبر ہے، اس لیے اس لام کو بھی پر پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ جتنا بھی لام ہو وہ تمام لام کو ہمیشہ باریک پڑھا جائے گا، کبھی بھی پر نہیں پڑھا جائے گا۔ تو یہ آج کا سبق مکمل ہوا، اس کا اسکرین شاٹ آپ لے لیں تاکہ آپ کو کام آئے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیجئے، اگر پہلی مرتبہ چینل پہ آئے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ دعا کی درخواست، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔